آج جن لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کہتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ دور نہیں دیکھا جو اس وقت جس دور سے اہل سنت گزر رہے ہیں، کہ ایک ایسا طبقہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جو آل بیت اطہار کی محبت کے نام پر اہل سنت کو طعنہ زنی کر رہا ہے، اور پھر ایک ایسا طبقہ بھی ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام پر اہل سنت کو طعنہ زنی کر رہا ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ جانبین سے افراط ہے، حد سے گزر جانے والی بات ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بٹھا لیجئے کہ اہل سنت جس مسلک کا نام ہے، جس مذہب مہذب کا نام ہے، اس مذہب مہذب کو مذہب اعتدال کہتے ہیں۔ مذہب اعتدال سے مراد یہ کہ درمیانی راہ پر چلنے والا مذہب۔ اہل سنت کا مذہب کبھی بھی درمیانی راہ کو چھوڑنے والا نہیں ہوا، اور پھر نبی پاک نے خود ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها، امور میں سب سے زیادہ بہتر امر، یعنی کہ تمام معاملات میں بہتر معاملہ یہ ہے کہ بندہ درمیان میں رہے، نہ زیادہ حد سے تجاوز کر جائے اور نہ زیادہ بہت زیادہ نیچے گر جائے۔ بہرحال دو چیزیں ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت کی رہنمائی کے لیے۔ ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے آل بیت اطہار، یہ باتیں بڑی توجہ سے سنیے گا، اور ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت کے صحابہ کرام۔ اگر صرف اور صرف کسی کے دل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہی کے لیے جگہ ہے اور اس کے دل میں آل بیت اطہار کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ آل بیت اطہار کو جگہ دینا پسند نہیں کرتا، ایسا آدمی بھی ہلاکت میں ہے۔ اور اگر دوسری طرف صرف اور صرف آل بیت اطہار ہی کو، صرف اور صرف، یہ لفظ یاد رکھیے گا، صرف آل بیت اطہار ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا رکھتا ہے، تو ایسا آدمی بھی ہلاکت پر ہے، گمراہی پر ہے اور بد مذہبیت پر ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب تسویہ مابین سنی و شیعہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے بالکل آخری صفحے پر اعلیٰ حضرت مجدد گولڑا حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کو مینشن کیا ہے، اور اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو مینشن کیا ہے، اور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی آپ نے بھی اپنے مکتوبات کے اندر اس بات کا اظہار کیا ہے، بلکہ امام ربانی تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مراقبات کے اندر دیکھا ہے کہ وہ آدمی جس کے دل میں اللہ کے محبوب کے آل بیت کی محبت بھی ہے، یہ تینوں بزرگوں کا میں آپ کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جس کے دل میں، اور تمام اہل سنت کا یہی مذہب ہے اور یہی مسلک ہے، وہ آدمی جس کے دل میں آل بیت کی محبت بھی ہے اور صحابہ کرام کا احترام بھی ہے۔ دو چیزیں، حب آل بیت اور حرمت صحابہ۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مراقبے کے اندر دیکھا ہے کہ یہ دو چیزیں اپنے دل کے اندر بسا لو، تمہارے جنت میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی اسی مفہوم کو اپنی کتاب تسویہ مابین سنی و شیعہ کے بالکل آخری صفحہ پر لکھتے ہیں۔ اگلی بات بڑی سننے والی اور بڑی خطرناک ہے اور بڑی ہی اندوہناک ہے اور بہت زیادہ ڈرانے والی بات ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو صرف اور صرف آل بیت کی محبت کا دم بھرتا ہے اور صحابہ کی حرمت پر سودے بازی کرتا ہے، صحابہ کرام کی حرمت کی طرف اس کی نگاہ نہیں اٹھتی،
بلکہ آل بیت کی محبت میں غلوف کر کے، یہ جملے یاد رکھیے گا، آل بیت کی محبت میں غلوف کر کے بہت آگے نکل کر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتا ہے اور صحابہ کرام کی حرمت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، صحابہ کرام کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی جسارت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا ایسا آدمی جو صرف اور صرف اہل بیت ہی کو اپنا مطمع نظر بناتا ہے اور صحابہ کرام کے معاملے میں وہ نقطہ نظر اہل سنت والا نہیں رکھتا، فرمایا اس آدمی کا یہ غلو اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ حضور سیدنا پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ میرے ہم سب کے امام ہیں، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غلو دونوں جانب خطرناک ہے، نہ آل بیت کی محبت میں غلو کیا جائے اور نہ صحابہ کرام کی محبت میں غلو کیا جائے۔ فرمایا مسلک اعتدال یہ ہے، مذہب اعتدال یہ ہے، راہ اعتدال یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے کہ اگر اس کے دل کے دو ٹکڑے کیے جائے تو ایک ٹکڑے پر اہل بیت اطہار کی محبت کی مہر لگی ہوئی ہو اور دوسرے ٹکڑے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے احترام کی مہر لگی ہوئی ہو۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے مراقبات کے اندر دیکھا ہے کہ رب کائنات وہ دل جس دل میں یہ دو کیفیات ہوں گی، اللہ جل مجدہ الکریم اس دل کو اپنے انوار و تجلیات سے بھر دیتا ہے۔